ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہاؤ ٹو رائٹ آبزرویشنز ریگارڈنگ کوڈ 3600۔ آبزرویشنز کا 10 آبزرویشنز کا لکھنا، یہ کوڈ 360 اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوڈ 3600 کے 3 کمپوننٹس ہیں، اور ان تینوں میں ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ پاس مارکس لینے ضروری ہیں۔ کوئی ایک میں بھی اگر آپ خدا نخواستہ فیل ہو جائیں گے تو آپ سب میں فیل تصور ہوں گے۔ سو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ یوں کر سکتی ہیں۔ پہلا کمپوننٹ ہے 6 دن کی ورکشاپ، اور اس سیگمنٹ میں شامل ہے ایک IEP بنانا۔ دوسرا کمپوننٹ ہے آپ کی جب ٹیچنگ پریکٹس شروع ہوتی ہے تو آپ نے 10 آبزرویشنز لینی ہوتی ہیں، اور پھر 6 ہفتے آپ نے ٹیچنگ پریکٹس کرنی ہوتی ہے، جس میں آپ نے 40 لیسنز آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے آپ نے فائنل لیسن ڈلیور کرنا ہوتا ہے۔ سو ہر ایک میں پاس مارکس لینے ضروری ہیں، اور اس لیے اس کی اہمیت آبزرویشنز لکھنے کی اور بڑھ جاتی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے اصرار کیا ہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ آبزرویشنز کیسے لکھی جاتی ہیں، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے اس میں آپ نے پرٹیکولرز آف دا اسٹوڈنٹ ٹیچر لکھے جائیں گے۔ جی نیم آف اسٹوڈنٹ ٹیچر جو بھی کینڈیڈیٹ ہے 3600 کا، پھر اس کا رول نمبر، اس کا ایریا آف اسپیشلائزیشن کیا ہے، HIC VIC وغیرہ وغیرہ، اور آبزرویشن ہے 10 لکھنی ہے۔ سو یہ جو آبزرویشن ہے اس کا کون سا نمبر ہے، پھر ڈیٹ کس تاریخ کو آپ نے لی، اور اس دن ڈے کیا تھا، اور ڈیوریشن کتنے دیر کی تھی۔ سو یہ ہے آپ کا پہلا سیگمنٹ۔ دوسرا جو حصہ ہے کہ آپ نے کس ٹیچر کی آبزرویشن لی، کلاس ٹیچر کا نام یہاں ہم آپ کو جو ہے نا بتا رہے ہیں، بلکہ لکھ کے دکھا رہے ہیں کہ ایسے آپ نے جو ہے وہ اس کو پرفارمے کو جو آپ بنائیں گے اس کو پر کرنا ہے۔ کلاس ٹیچر کا نام ہم لکھ رہے ہیں ارم، سبجیکٹ یہ پڑھا رہی ہے اردو، ٹاپک اس کا ہے مضمون لکھنا صبح کی سیر کے اوپر، کلاس ہے 6، نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں 9، پریزنٹ اس وقت ہیں 7، ایبسنٹ ہیں 2، اور ڈسیبلٹی ہے جی یہ HIC ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی، اور لیول آف ڈسیبلٹی ماڈریٹ ٹو پروفاؤنڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایج لمٹ ہے جی تقریباً 12 سال کے قریب ہیں بچے، اور جس انسٹیٹیوشن میں یہ آبزرویشنز لے رہی ہے اس انسٹیٹیوشنز کا نام ہے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول فار ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن راولپنڈی۔ اب یہ ایکچولی یہ جو ہے ارم ہے جو لیکچر ڈلیور کر رہی ہیں۔ ان کا آپ نے جو ہے آبزرویشن شیٹ بنانی ہے۔ اور اب پہلی چیز کیا، آپ نے اس میں ٹائٹل لگانا ہے یوز آف ٹیچنگ ایڈس۔ تو اب آپ نے اس کو جو بھی آپ کی آبزرویشن آپ نے لکھنی ہے، میری آبزرویشن اس کے بارے میں یہ ہے کہ دا ٹیچر یوزڈ ویری افیکٹو ٹیچنگ ایڈس۔ یہ دیکھیں آپ نے یہ چارٹ بنا کے لائی ہوئی تھی، چارٹ بنا کے اس نے یہ چارٹ لگایا جس کے اوپر مکمل لکھا ہوا تھا صبح کی سیر، پھر ساتھ یہ اس کے چھوٹے چھوٹے چارٹ تھے جو اس کے مختلف سیگمنٹس کو جو ہے نا ایکسپلین کرتے تھے، اور پھر ساتھ یہ اتنا بڑا جو ہے اس نے یہ بنا کے لے کے آئی ہے ایک قسم کا آپ کو کہہ سکتے پروجیکٹ، جس میں لوگ سیر کرتے نظر آ رہے ہیں باغ میں اور مختلف ایکٹیویٹیز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سو اس نے دا ٹیچر یوزڈ ویری افیکٹو ٹیچنگ ایڈس، جی یہ آبزرویشن ہے۔ جی سنس اٹ واز لینگویج ٹیچنگ، یعنی اردو کا اس نے اردو پڑھانی تھی، سو شی براٹ اے ریٹن اسکرپٹ آن چارٹ ٹو سیو ٹائم۔ اگر آپ نے ٹیکسٹ بک سے کوئی چیز پڑھانی ہے
تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ آ کے بورڈ کے اوپر لکھنا شروع کریں اور لکھنے میں 20 منٹ ضائع ہو جائیں یا 15 منٹ لگ جائیں، آپ ایک چارٹ بنا کے لائیں جو بورڈ کے اوپر لگا لیں، اور وہ آپ کے 15-20 منٹ جو لکھنے میں ضائع ہونے تھے وہ بچ گئے۔ سو اس نے یہ بھی اس کی میری آبزرویشن ہے کہ اس نے بڑا اچھا جو ہے نا یہ کام کیا کہ چارٹ بنا کے لے کے آئی۔ شی آلسو براٹ اے ماڈل ٹو شو ایکٹیویٹی آف مارننگ واک، یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ماڈل بنا کے لے کے آئی ہے جس سے جب یہ پڑھانا شروع کرے گی، ایک ایک لائن پڑھنا شروع کرے گی، تو یہ ساتھ یہ جو چھوٹے چارٹ ہیں اور یہ جو پروجیکٹ بنا کے لائی ہے یہ اس کی مدد کریں گے۔ تو اس نے تمام جو ہے نا ایڈ جو ہے اس کو اس نے بڑے اچھے لے کے آئی، بچوں کے ذہنی لیول کے اوپر کی لے کے آئی، ان کی ایکڈیمک لیول کے اوپر لے کے آئی، اور پھر موقع کے اوپر رائٹ ٹائم کے اوپر اس نے ان کو ڈسپلے کیا۔ یہ میری آبزرویشن ہے جو میں نے ریکارڈ کر دی۔ اچھا، اس کے بعد اگلا ٹائٹل ہے انٹروڈکشن اور پریویس نالج۔ اس میں آپ یہی میڈم ہے، تو اس نے جب سبق کا آغاز کیا، میری آبزرویشن جو ہے نا میں نے ریکارڈ کی ہے، شی اسپوک اے فیو سینٹینسز ٹو انکوائر اباؤٹ دیم ٹو ڈیولپ ریپو، اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس نے ریپو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے کیا پوچھا، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، گرمی زیادہ تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چند ایسے سینٹنس بولے، اور بچوں کے ساتھ اس نے تھوڑی سی ان کی توجہ گین کرنے کے لیے۔ دین آسک دیم اے فیو کویسچن ٹو کنفرم دیئر پریویس نالج ریگارڈنگ دا سبجیکٹ، کچھ ایک دو سوال پوچھے کہ جی آپ کبھی سیر کرنے گئے ہو، کہاں سیر کرنے جاتے ہو، کب کس وقت سیر کرنے گئے ہو۔ شی ٹرائیڈ ٹو اووک انٹرسٹ ان دا سبجیکٹ، اس نے وہ سوال پوچھ کے وہ بچوں کی انٹرسٹ ابھارنے کی کوشش کی۔ ایز اے ریزلٹ اسٹوڈنٹس ور ان پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ ٹو ریسیو واٹ واز ٹو کم۔ اب اس کے جو یہ انٹروڈکٹری فیز تھی لیسن کی وہ بڑی بہترین تھی، جس میں اس نے ان کو بچوں کو پیپ ٹاک بھی دی، تھوڑا سا ان کو لیسن کی طرف متوجہ بھی کرایا، اور پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اب ذہنی طور پہ تیار کر لیے کہ وہ اس کے باقی لیکچر کو توجہ سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کریں۔ اگلا میرا سیگمنٹ آ گیا جی اس آبزرویشن کا کہ میں نے نمبر 5 پہ لکھا کہ اناؤنسمنٹ آف ٹاپک اینڈ فیز۔ اب جب بچے ذہنی طور پہ تیار ہو گئے تو میڈم ارم نے جو چارٹ کی طرف ان کو توجہ مبذول کرائی اور کہا کہ جی پوائنٹنگ ٹوورڈ دا چارٹ ویئر دا پیراگراف واز ریٹن شی اناؤنس دا ٹاپک اینڈ اسٹارٹڈ ریڈنگ۔ اس نے چارٹ کی طرف اوپر بڑا لکھا ہوا تھا صبح کی سیر، اور ساتھ اس نے جو ہے اس کو اشاروں کی زبان میں بھی اور بولتے ہوئے بھی، جس کو ٹوٹل کمیونیکیشن کہتے ہیں، شی ایکسپلین ایچ ورڈ ود ٹوٹل کمیونیکیشن۔ اب ایک ایک لائن اور ایک ایک ورڈ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ سائن لینگویج جو ان کی مدر ٹنگ ہے بچوں کی، اس نے بات کرنی شروع کر دی، اور اس کی جو سائن لینگویج تھی اس کے اوپر اس کو عبور حاصل تھا، اور پاکستانی اسٹینڈرڈ لینگویج اپنی بنائی ہوئی نہیں، پاکستانی اسٹینڈرڈ لینگویج کو وہ فالو کر رہی تھی۔ تو یہ میری آبزرویشن کا 5واں اب حصہ چل رہا ہے۔ شی کمپلیٹڈ ہاف پیرا اینڈ دین ریپیٹڈ ڈیفیکلٹ ورڈ۔ اب اس نے اس اپنے لیسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ آدھا پیراگراف پڑھانے کے بعد اس نے پھر مشکل الفاظ بتائے کہ یہ مشکل الفاظ تھے، اور پھر اس نے اس کو فیز 1 کو کمپلیٹ کیا۔ اب اس نے اس فیز 1 جو تھی اس کی ایویلیویشن بھی کی میڈم ارم نے۔ آفٹر کمپلیٹنگ فرسٹ فیز شی پازڈ، رکی کچھ دیر کے لیے، آسکڈ اسٹوڈنٹس ٹو ریڈ اٹ، اور درمیان میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جی آپ اب یہ لائن پڑھ کے مجھے بتائیں، اور پھر ساتھ جو ہے نا سائنس کے ساتھ میں نے بتائیں۔ جہاں وہ اٹکی یا رکی یا صحیح اسپیچ نہیں کی وہاں پہ اس نے اس کی مدد کی۔ دین آسکڈ ان جنرل ویدر اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اینی تھنگ، جب وہ کوئک ریویژن ہو گئی اس حصے کی تو پھر پوچھا کہ ابھی بھی کسی کو کوئی سوال ہے یا کوئی شک ہے تو بتائیں۔ تو اگلی فیز جو تھی جو 6 نمبر کے اوپر آبزرویشن میں لکھ رہا ہوں، اس کا فیز 2 اور اس کی ایویلویشن، کہ میڈم ارم نے اب باقی والا جو حصہ تھا چارٹ کے اوپر لکھا ہوا صبح کی سیر کے مضمون کا،
وہ اس نے ٹوٹل کمیونیکیشن کی مدد سے سمجھایا، پڑھایا، بتایا، اور جو ہے نا مشکل الفاظ کے میں نے بتائے، ان کو فکروں میں ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کر کے بتایا، اور جو ساتھ بتایا کہ یہ املا کی غلطیاں کئی بچے کرتے ہیں، یہ خاص طور پہ یہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچے نقطوں کے بارے میں جو ہے نا وہ اتنے محتاط نہیں ہوتے، کہاں نقطہ لگانے، ایک لگانا، دو لگانا ہے، اوپر لگانا ہے، نیچے لگانا ہے، سو اس کے حوالے سے ان کو محتاط کیا، اور پھر اس نے جو چھوٹے ساتھ یہ بورڈ کے اوپر بنا کے لائی تھی اور چسپاں کیے ہوئے تھے، ان کی مدد سے اس نے مزید جو ہے نا اس کو ایکسپلین کیا آئیڈیا کو، چونکہ یہ اردو کا سبجیکٹ تھا تو اس نے اس کا زیادہ زور لینگویج کے اوپر تھا، کانٹینٹ کے اوپر نہیں تھا. آبویسلی 40% کانٹینٹ، 60% لینگویج کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور تھا، کیونکہ یہ لینگویج کا یعنی اردو زبان کا یہ وہ اردو سبجیکٹ پڑھا رہی تھی. اور آخر میں اس نے جیسے کہ فرسٹ فیز میں کی تھی، اس میں بھی اس نے کنفرمیشن اور ایویلویشن کی کہ اس حصے کی بھی اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. پھر آبزرویشن کا اگلا سیگمنٹ آ گیا جی. اس میں اس نے پہلی 2 فیزز مکمل کر چکی ہے، اب اس نے اوور آل پھر سمری بتائی ہے، پھر اوور آل پھر جو ہے نا چیک کیا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی سوال ہے. پھر خود سوال، جب اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی زیادہ سوال نہیں پوچھے گئے تو اس نے خود سوال پوچھے، تاکہ کوئی جو شائی اسٹوڈنٹ سوال پوچھنے سے گھبرا رہے ہیں وہ بھی کور اپ ہو جائیں، تو اس نے سوال پوچھے. اور پھر آخر میں اس نے جو ہے نا کہا کہ یہ اب آپ کاپیوں پہ نوٹ کر لو یہاں پہ کلاس میں بیٹھ کے، اور گھر سے پھر آپ نے نیٹ نوٹ بک کے اوپر اس کو لکھ کے لانا ہے مضمون کو. ابھی رف نوٹ کے اوپر کاپی کے اوپر نوٹ کر لیں. تو یہ ایکٹیویٹی یہ اس نے جو ہے نا وہ 30 منٹ میں پوری کی. پھر جو اس لیکچر کے دوران جو اس نے میتھڈز استعمال کیے وہ لیکچر میتھڈ تھا، اور کوشچن آنسر ٹیکنیک اس نے بڑی اچھی استعمال کی. جو بچے جو ہے وہ حصہ ایکٹیولی لے رہے تھے ان کو شاباش دے رہی تھی، جو سوالوں کا جواب دے رہے تھے ان کو مزید جو ہے نا وہ ان کی تعریف کر رہی تھی، اور جو بچے شائی تھے ان کو ابھار رہی تھی سوال کرنے کے لیے. اور اس طرح وہ بچوں کو وہ کمپلیٹلی ساتھ لے کے چل رہی تھی، اور اس نے ایک اچھا ماحول کریٹ کیا ہوا تھا جہاں پہ بچے پورے فلی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس پوری ایکٹیویٹی کے دوران. اب جو ایک چیز دیکھنے میں آئی وہ تھی سیٹنگ ارینجمنٹ. ہمیں عام طور پہ کلاس میں ہیئرنگ امپیئرڈ کی کلاس میں سیمی سرکل یا یو شیپ بیٹھتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ رینٹڈ بلڈنگ تھی اور بچے جو ہے کمرے چھوٹے ہیں، بچے تنگ بیٹھے ہوئے تھے، ڈیسک بھی درمیان میں تھے اور آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ وہ کمرے کا سائز اجازت دیتا تھا اس حساب سے سیٹنگ لگی ہوئی تھی. سو سیٹنگ ارینجمنٹ کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمارت کی مجبوری کی وجہ سے وہ آئیڈیل سیٹنگ ارینجمنٹ نہیں تھا. لیکن آئیڈیل ارینجمنٹ نہ ہونے کے باوجود کلاس میں ایک ڈسپلن تھا، کلاس مینجمنٹ بہت اچھی تھی، بچے آپس میں خسر پسر نہیں کر رہے تھے، توجہ سے لیکچر سن رہے تھے. اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں آج کل کرونا کی وبا کے تحفظ کے خلاف تحفظ کے لیے، اور تمام بچیوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں اور بڑے انہماک کے ساتھ جو ہے نا وہ لیسنز کو سن رہی ہیں. اور کلاس مینجمنٹ اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے تھے بہت اچھی تھی. اب آخر میں بھولیے گا نہیں، ہر آبزرویشن شیٹ کے نیچے اسٹوڈنٹ کے سائن ہوں گے کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کی آبزرویشن ہے، اور پھر آپ نے اسی کو کاؤنٹر سگنیچر کروانا ہے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کے پاس جا کے کہ یہ آج میں فلانی کلاس میں گئی تھی، یہ میری آبزرویشن ہے، آپ اس کے اوپر کاؤنٹر سائن کر دیں. تو اس طرح سے آپ کا ایک آبزرویشن شیٹ جو ہے وہ مکمل ہوگی.
اس طرح کی آپ نے 10 آبزرویشن شیٹس مکمل کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ سینئر ٹیچر ہو جو جذبے کے ساتھ آپ کو سکھانے کے جذبے کے ساتھ آپ کو ایک ماڈل لیسن اپنی کلاس میں دے. وہ یقیناً اس کو تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، لیکن اسٹوڈنٹ کا بھلا تو ہوگا ہی ہوگا، آپ کا بھی اس میں بھلا ہوگا، اور آپ اپنی جو ریکوائرمنٹ آبزرویشن لکھنے کی پوری کریں گے اور سیکھ بھی سکیں گے. اسٹے بلیس جی.